جو شخص اپنی نماز کے بعد ان 3 جملوں کے ساتھ سجدے میں جا کر کہ امام نے کہا 7 مرتبہ بولو، جب تم بولو گے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ پوچھو میرے بندے سے چاہتا کیا ہے۔ اس طرح دعا مانگو، یہ 3 دفعہ بولو، بولنے کے بعد پھر جو آپ کو حاجت ہے وہ نماز کبھی رد نہیں ہوتی جو اس طرح چوتھے امام کے الفاظ کو اپنے دعا میں رکھ کے دعا مانگو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام کی سخاوت مشہور ہے کہ اتنے سخی تھے، بھوکا پورا گھر مر گئے، شہید ہو گیا، لیکن امام نے ہمیشہ بھوکوں کو اور غریبوں کو اور مظلوموں کو کھانا کھلاتے۔ آپ کا حال یہ تھا، آپ کا حال یہ تھا۔ دوستو عجیب بات کر رہا، عجیب واقعہ ہے، 1 منٹ کا واقعہ کہ راوی کہتا ہے کہ مدینہ ہے، رات کا اندھیرا ہے، بارش ہوئی، مجھے بہت ضروری کام ہوا تو میں گھر سے باہر نکلا یہ سوچ کے کہ راستے میں تو کوئی نہیں ہوگا۔ اور سے سنو امام کی تعلیمات۔ دیکھا کہ سامنے ایک شخص جا رہا سر کو جھکا کے اور ہاتھ میں کچھ سامان ہے، یہ پریشان ہو گیا۔ راوی کہتا ہے میں پریشان ہو گیا کہ یہ اتنی رات کو بارش میں اس موسم میں یہ کون ہے، کہاں جا رہا۔ جب قریب کیا پہلے کہا چوتھا امام ہے، یہ گھبرا گیا، سلام کرتا ہے، سلام کر کے کہنے لگا مولا خیریت تو ہے، اتنی رات کو کہاں جا رہے، کیا کوئی سفر پہ جا رہے؟ تو امام نے کہا ہاں میں سفر پہ جا۔ اس نے کہا کیا میں آپ کی ہیلپ کروں؟ امام نے کہا نہیں، تو جا اپنے راستے۔ دوسرے دن وہ مسجد میں ملتا ہے، اس نے کہا مولا اس کے کہ پرانے زمانے میں سفر 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کے نہیں ہوتے، 8 دن کا 10 دن کے ہوتے، تو کہا مولا آپ نے کیا اس کو پوسٹ پون کر دیا، واپس آ گئے؟ امام نے کہا تو کیا سفر کرا؟ وہ کون سا سفر؟ امام نے کہا اس دنیا سے اس دنیا کا سفر۔ یتیموں اور بیواؤں کی سکینیں ہلا کے کہتے تھے کہ بچوں دروازہ کھولو تمہارے لیے سامنے غذا لائے۔ یہ کون بول رہا جس کے سامنے کربلا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے اور پیاسے؟ وہ امام کا ہلا کے بولتے تھے بچوں کھولو۔ بعض وقت کیا کرتے تھے گھر کے باہر رکھ کے چلے آتے، پوری زندگی 34 ایئرس آپ نے گزاری دعاؤں کے ذریعے، اور جب موقع ملتا امام کربلا کو پیش کر۔ امام کی کتاب، امام کا پیغام کہ ایسا گریا کرو اس کی بارگاہ میں جا کے، اس طرح مانگو جیسے غلام فقیر مانگتا، اس طرح مانگو۔ اس کے بعد یہ سیکھا لے کعبہ آگے، اب میری طرف۔ اب پہلی دعا کب؟ پہلی دعا بتا۔ امام مقام اسماعیل کے پاس آئے، مقام اسماعیل جاتے نا، وہ چھوٹی سی جو باؤنڈری ہے خانہ کعبہ کے، وہ گولڈن ڈوم جو مقام ابراہیم ہے اس کے سامنے کا، وہاں پہ جناب حوا اور جناب اسماعیل دفن، 70 نبیوں کے بارے میں کہا گیا کہ اس جگہ پہ 70 نبی دفن ہے، جو باؤنڈری ہے اس کے اندر، وہ کعبے کے اندر کا حصہ ہے، اسی لیے طواف باہر سے کیا گیا۔ شیعہ سنی سب وہاں پہ امام رکھ کے 3 جملے بولے، یہ آپ اس اپنی پریکٹس میں لاؤ اپنی نماز کے بعد۔ امام نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھا، 3 جملے میں یہ یاد رکھ لے کہ پروردگار تیری بارگاہ میں تیرا حقیر بندہ آیا، تیرا فقیر بندہ آیا، تیرا مسکین بندہ آیا۔ یہ 3 جملے کہے مولا نے۔ روایت کا جملہ ہے کہ جو شخص اپنی نماز کے بعد ان 3 جملوں کے ساتھ سجدے میں جا کر، مثال کے طور پہ مغرب کی نماز ختم ہوئی، فوراً سجدے میں گا، سجدے میں جا کے امام نے کہا 7 مرتبہ بولو یا ارحم الراحمین۔ جب تم بولو گے یا ارحم الراحمین تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ پوچھو میرے بندے سے چاہتا کیا ہے۔ یہ امام کے جملے۔ پھر امام نے سر رکھ کے 3 دفعہ کہا مالک تیرا حقیر فقیر اور مسکین بندہ تیری بارگاہ میں۔ اس طرح دعا مانگو، یہ 3 دفعہ بولو، بولنے کے بعد پھر جو آپ کو حاجت ہے وہ نماز کبھی رد نہیں ہوتی جو اس طرح چوتھے امام کے الفاظ کو اپنے دعا میں رکھ کے دعا مانگتا ہے۔